اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ یہ حروف قرآن نہیں ہے، یہ الفاظ قرآن نہیں ہے، یہ جملے قرآن نہیں ہیں، یہ قرآن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے۔ کسی ذریعے سے خدا نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ جو ہمارے آئمہ ہیں، 4 آئمہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو خبر واحد ہے اس سے عقیدہ نہیں لیا جاتا، جو عقیدہ لیا جاتا ہے وہ خبر متواترہ سے لیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کے ہاں خبر واحد سے عقیدہ لیا جا سکتا ہے؟ ہم متواتر لیتے ہیں، آپ آحاد سے لیتے ہیں۔ آپ بتائیں کیسے قرآن سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے۔ وہ جو 2 راویوں سے آپ نے قرآن لیا ہے، انہوں نے غلطی کی ہو تو پھر کدھر جاؤ گے؟ بات یہ نا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روایات ہیں وہ آئمہ اہل بیت نے بیان کی، وہ معصوم تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو آگے راویوں نے بیان کی وہ تو معصوم نہیں تھے، تو کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اس میں کس نے کہا؟ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عقیدہ بدا کو لے کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ ہے کہ سب عقیدے بدا کے قائل ہیں، اگر بدا نہ ہو تو توحید نہیں ہے۔ ایک عقل مند انسان جس کے سامنے اس کی امی موجود ہو تو وہ پھر روٹی اس سے مانگے گا، اگر اس کی ماں فوت ہو جائے تو وہ اس سے روٹی نہیں مانگے گا۔ اسی طرح جب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو حضرت علی بھی سامنے موجود تھے، تو اس سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو پکارنا ہے تو اس میں سبب کا ہونا، اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ جو سامنے تھے ان سے جب کچھ نہیں بنا تو جو علی سامنے نہیں تھا اس کو بلایا۔ اگر آج کا یہودی، عیسائی یا مسلمان یا کوئی مشرک اگر حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے تو کیا حضرت عیسیٰ اس کی پکار کو سن سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ پکارنا شرک نہیں ہے، جی، کسی کو بھی پکارنا شرک نہیں ہے، کسی کو خالق سمجھ کے، رازق سمجھ کے پکارنا شرک ہے۔ کہ اگر آج کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے تو حضرت عیسیٰ سنیں گے؟ کیا مشکل ہے حضرت عیسیٰ کی سننے میں؟ آپ کے نزدیک جو امامت ہے وہ منصوص من اللہ ہے اور دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، تو جیسے نبوت کے لیے واضح آیات موجود ہیں قرآن پاک میں، ایسی کوئی ایک آیت بیان کر دیں جو امامت کے لیے بھی بالکل واضح ہو جیسے نبوت کے لیے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آنا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آنا ہے، اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ آیت کے عدم وضوح کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہے۔ لیکن میں ان کے دلوں کی مہر نہیں توڑ سکتا ہوں۔ آپ کے ہاں امام جو ہے وہ حجت ہے، حجت، اور زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہتی، تو کیا 1400 سال سے زمین حجت سے خالی ہے؟ آپ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ امام کا کام جو ہے، جو اس کا فرض ہے، وہ ہے زمین میں عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، اگر یہ نہ کہیں تو مسلمان نہیں رہتے۔ اگر زمانہ امام آج ظاہر ہو جائیں تو کیا ان پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبی پر؟ تمام مسلمان، یہ بھی متواتر احادیث ہیں، یہ نا، ان کا امام مہدی پر ایمان۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، کیا آپ ان کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں، مسلمان تو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں مہاجرین اور جو انصار تھے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور بدر اور بیت رضوان والوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو ان سے راضی ہے، مطلب جو صحابہ تھے، تو آج کا شیعہ کیوں نہیں راضی؟ اللہ نے کسی مہاجر، کسی انصار، کسی کو ایسی کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دی۔ جو حضرت علی ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رکھے۔ آج کا جو شیعہ ہے تو وہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں نہیں رکھتا؟ سب سے پہلے تو امیر المومنین کے کسی بیٹے کا نام عمر نہیں تھا، کسی بیٹے کا نام ابو بکر نہیں تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اہل سنت جو ہیں ان کی نماز کو باطل سمجھتے ہیں؟ میں اگر سنی نماز پڑھوں گا تو باطل ہے، یقیناً باطل ہے۔